वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इस वक्त कराची में मीडिया से बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है कि ये तो कराची के अवाम की सहूलत के लिए सब कुछ किया जा रहा है और कराची के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को एक बड़ी हिस्सा दिया है अपने हमारे जो इलेक्टोरल जो हमारा जो हिस्सा है उसमें हमें सीट्स भी मिली और हम समझते हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। तो हम उसमें हमारी जो लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप है, वो सारी इस वक्त पूरी उससे अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं कि जो कराची के जो मेन बड़े बड़े जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम अपनी पूरी तरह से हर वो अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें जिससे कि कराची के अवाम को सहूलत हो, इस शहर की जो खुशहाली है उससे मज़ीद इजाफ़ा हो और यहाँ के जो लोग हैं वो एक सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा शिबली साहब, ये आपने कहा कि वज़ीर आज़म के नज़दीक सिंध के दीगर अजला भी कराची की तरह अहम है, लेकिन क्या वजह है कि इतनी बड़ी बारिशें हुई, तबाही आई, वज़ीर आला ने ख़त लिखा, नुकसानात की तफसीलात बताई, वज़ीर आज़म साहब ने एक दौरा तक करना गवारा न किया। एक तो ये बात है और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि दीगर अजला भी बराबर हैं, तो किस ज़िले के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट आपने अनाउंस किया है सिवाय कराची के? देखें, पहली बात तो ये है कि जब भी कराची या दीगर सिंध के अजला की बात होती है, चाहे वो सैलाब की सूरत में जो भी मसाइल दरपेश आए, हमारी हुकूमत इस वक्त भी कोऑर्डिनेट कर रही है अंदरून सिंध, जहाँ पे हमारे जो एलाइज़ हैं, हमारे जो कोलिशन पार्टनर हैं, उनके साथ मिलके हम ऐसे कोई पैकेजेस बना रहे हैं जिससे कि जो सिंध के दीगर अजला हैं उनको भी वही हिस्सा मिल सके जो जिनका उनका हक मिलता है और ख़ास तौर पे जो नुकसानात हुए हैं। ये बताइए जनाब, मेरा सवाल है कि इदारों और पाकिस्तान के खिलाफ अवाम कुछ भी नहीं सुनते, गम गुस्सा है, तो हुकूमत जो इसको बंद करने लिए क्या कर रही है? और आजकल जल्द से जलूस हो रहे, कहा जा रहा है आधी हुकूमत लड़खड़ा गई है, तो क्या जल्द से जलूसों से हुकूमत जाएगी? और ये जो इत्तेहाद बना है एक दूसरे को किसको धोखा देंगे? दोनों का जवाब दीजिएगा। देखें, पहली बात तो ये है कि जो भी हो रहा है इस वक्त उसमें बुनियादी तौर पे ज़ाती मफाद हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के अवाम जब लाए, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जो इस मुल्क में जो करप्शन, जो लूट मार, जिस तरह के गरीबों का इस्तेहसाल किया गया, उन लोगों को कटहरे में लाना का मैंडेट था हमारे पास। अब जो ये सारी जो ये कोशिशें हो रही हैं मुख्तलिफ जलसे जलूसों की, अवाम में बेचैनी बेयकीनी फैलाने के लिए, वो जो है तो बुनियादी तौर पे उसका एक ही मकसद है। उसका एक ही मकसद है कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो जो है तो अपनी लीडरान की करप्शन को छुपाने के लिए और उनका ये कोशिश कि किसी न किसी तरह से हुकूमत पे ज़ोर डाला जाए, प्रेशर डाला जाए कि वो उनके साथ मज़ाकरात पे राज़ी हो जाए कि उनके जो करप्शन के केसेस हैं उनमें नरमी की जाए या उनके पीछे जो उनकी जो पकड़ की जा रही है उसमें जो है तो उनको रिलीफ मिले। लेकिन ये बात तो कोई ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, ये तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के लिए है कि वो लोग जिन्होंने के इस मुल्क के वसाइल को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया, आवाम का खून चूसा, ये बुनियादी एहतसाब उनका है और उसका इनको जवाब देना होगा। देखें, और बाकी बिल्कुल ये देखें, जब आप अपनी ज़ाती मफादात के लिए इस हद तक पहुँच जाएँ कि जिसमें कि आप मुल्क के इदारों को, मुल्क की जुडिशरी को, आर्म फोर्सेस को या और भी जितने भी इदारे हैं उन पे अगर आप उनको भी दाव पे लगाना चाहते हैं तो ये तो ज़ाहिर है कि कौम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिकॉज ये इदारे हैं, उसकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है और हमारा मुल्क कायम है। शिबली साहब, मुल्क में सियासी मुआज़राई उरूज पर पहुँचने वाली है। आपके दौरे हुकूमत में एक SHO को ये इख्तियार दिया गया है जिसके पास ये इख्तियार नहीं है, सूबाई और वफाकी हुकूमतों के पास है। कैसे एक SHO रातों रात 40 बड़े रहनुमाओं, जो दो साबिक वज़ीर आज़म और एक आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म भी शामिल है, उन पर जो है ना वो बगावत और गद्दारी के मुकदमात कायम करे। आप एक अजीम बाप के बेटे हो, आपके दौर में ही इज़हार राय पर जो कदगन लगाए जा रहे हैं, मुसलसल उसका सिलसिला जारी है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से, चूँकि आप एक बड़ी शख्सियत, एक अजीम शख्सियत के जो है ना बेटे हैं?
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سارے جلسے جلوس یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، جو کہ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ دیکھیں عوام کوئی اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ وہ ان کی یہ جو ماحول وہ کریٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کووڈ کے بعد، اب دیکھیں کووڈ ایک ایسی چیز تھی جس کے لیے ہم آج بھی جو ہے اس سے بالکل وہ نہیں ہوئے، لیکن دوسرے ممالک کے نسبت ہمارے جو حکمت عملی تھی، ہماری جو حکومت نے جو تدابیر لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سب شامل ہوئی اور ہمیں وہ نقصان نہیں ہوا کہ جو، لیکن ایک ہماری اکانومی کو بھی دھچکا لگا، ہماری جو ان ایمپلائمنٹ ہے اس پہ بھی ضرب آئی۔ اب ایسے حالات میں اگر کوئی اپوزیشن کی پارٹی اس قسم کا کیمپین شروع کرنا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ملک دوست تو ہو نہیں سکتی ہے۔ اس قسم کی باتیں کرنا کہ یہ کسی نے یہ جس واقعے کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس میں تو ہمارا کوئی لینا دینا ہے نہیں۔ اس ملک میں کوئی بھی اٹھ کے تو جا کے ایف آئی آر کر سکتا ہے، کسی کے خلاف کر سکتا ہے۔ حکومت اس معاملے میں نہیں ہے، ہماری توجہ ہے عوام کی بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے کام کرنا، ہم اس پہ فوکسڈ ہیں۔ اور یہ جو ہے تو آئیں گے بیکاز ان کا جو ہے ان کے پاس کوئی وہ اخلاقی جواز نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ ایک تحریک چلا سکیں، کیونکہ یہ تو اس چیز کی جس صورتحال میں ملک ہے، یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے، سب کی تو بنیادی وجہ یہ لوگ خود ہیں، تو یہ خود اپنے خلاف جو ہے تو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہم تو 2 سال ہوئے آئے ہیں، انہوں نے تو 10 سال حکومتیں کی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اداروں کو جو تباہ کیا ہم نے کیا، 2 سال میں ہم نے کیا۔ یہ جو مہنگائی کے اور جو قرضوں کے اور جو اور مشکلات جو پورے جو اداروں کو مفلوج کر دی گیا صرف ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے کہ ان کی جو کرپشن ہے اس کے لیے اس کو وہ سہولت کار بنے ہوئے ادارے جو کہ ہیں ہی اسی لیے کہ وہ ان چیز کو روکیں۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے لیے کنٹینرز ہم نے منگوا لیے ہیں، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کتنے کنٹینرز منگوائے گئے ہیں اپوزیشن کے لیے؟ یہ جی آپ فیصل جاوید سے پوچھیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ غیر قانونی غیر آئینی طور پر جزائر پہ قبضہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں آرٹیکل 72 کی شق نمبر 1 کیا کہتی ہے اور 18 ترمیم کیا کہتی ہے؟ اسی میں ایڈ کر لیں کہ سندھ کی عوام نے جو ہے فراصل احتجاج بھی کیا ہے اور پیپلز پارٹی نے جو ہے مجبوراً یوٹن اسی بات پہ لیا ہے کیونکہ وہاں جو مقامی لوگ ہیں ان کا جو ہے رائٹ ہے وہ متاثر ہوں گے اور فشریز انڈسٹری ہے وہ متاثر ہوگی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے خط لکھا ہے، اس کو ایڈ کر لیں تو وہ اب جو وفاقی حکومت ہے وہ جو فیصلہ کیا خط ہے وصول ہو گیا آپ لینے کی پوزیشن میں ہے جو جزائر کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے خط لکھا ہے۔ دیکھیں آپ کو ایک تو چیز ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک کام ہے جو کہ آپ خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے، اس کے ایک ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں وہ آپ علی زیدی صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے اس کا جواب دے دیا ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو فش ہے اور جو وہاں کی لوکل وہ ہے ایکالوجی ہے وہ افیکٹ ہوگی، اس کو تو آپ نے پورا سیوریج کا وہ بنا دیا ہے۔ ہماری تو کوشش یہی ہے کہ اس میں اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہو، کس کی انڈسٹریز، یہاں کراچی کی سندھ کی انڈسٹریز کو فائدہ پہنچے گا، یہاں کا روزگار پیدا ہوگا۔ ہم ایک ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ہم فورن انویسٹمنٹ لا رہے ہیں آپ کے علاقے میں، آپ کی جہاں پہ حکومت ہے آپ وہاں پہ ہم ایک ایسا پروجیکٹ شروع کرنا چاہ رہے ہیں جس میں کہ ظاہر ہے کہ جو بھی لوگ اس سے متاثر ہوں گے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی تو متاثر ہوتا ہے، ان کو پراپر کمپنسیشن دی جائے گی، ان کو وہاں کا حصے دار بنایا جائے گا۔ یہ تو ہم ایک کام ہے جو کہ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں اور اس کو یہ سیاست کی نظر ہمیشہ کرتے ہیں، یہ تو ان کا ایک ہمیشہ روایت ہے۔ دیکھیں کوئی آئینی حکومت کوئی غیر آئینی کام کر ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اس علاقے کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے علاقے میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں، آپ کے جو انڈسٹریز ہیں وہ چلیں، وہ بھی روزگار کے مواقع پیدا کریں، ایک وہ اپرچونٹی ملے لوگوں کو، انویسٹمنٹ آئے، لوگ آئیں، تو آپ چاہتے ہیں تو پھر تو ہمیں کراچی میں آرڈیننس کیوں لائے جاتے ہیں سر؟ پارلیمنٹ کی موجودگی میں آرڈیننس کیوں لائے جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک کورونا کے جو اثرات ہیں، لاسٹ کوشچن، جو کورونا کے جو اثرات ہیں آپ کو معلوم ہے، نہیں اس سے پہلے نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ اکانومی، ایک سیکنڈ نا، آپ جو ہے تو اکانومی کو دیکھیں کہ کس حالت میں ہمیں ملی تھی۔ آپ کے پاس 6 ہفتے کے جو ہے تو وہ ذخائر نہیں تھے فورن ایکسچینج کے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا $20 ارب کا پہنچ گیا تھا، جو اللہ کے فضل سے ہم نے وہ کر کے اس کو ہم مثبت اس میں لے آئے ہیں۔ ایکسچینج ریٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی اکانومی یہ چھوڑ کے گئے تھے اس میں تو پاکستان کا ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم شروع کہاں سے ہوئے ہیں۔
اگر آپ کو یہ اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم شروع کہاں سے ہوئے ہیں تو آپ بالکل آپ تو ہمارے گیت گائیں گی، کیونکہ جس مشکلات میں سے ہم نے نکالا ہے، جو سٹیبلٹی ہم لائے ہیں، اس کے بعد کووڈ آ گیا، آپ کے سندھ میں سیلاب آ گئے اور خیبر پختونخوا میں سیلاب آ گئے، اس کے باوجود ہم جو ہے تو ہمارے ریزرو جو ہیں تو وہ $20 ارب پہ ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لے کے چلے گئے ہیں. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو زیرو کر دیا ہے. ہماری جو ترسیلات ہیں بیرون ممالک وہ بھی مثبت ہیں، سارے اشاریے مثبت ہیں ماں سوائے انفلیشن کے. وہ ہم مانتے ہیں کہ وہ جو ہے، لیکن جو دنیا میں میڈیا سے متعلق تنخواہیں نہیں مل رہی ابھی تک آپ کے دعوے کے باوجود. یہ میرا لاسٹ، یہ بڑا اہم بات کی ہے انہوں نے. ایک سیکنڈ میں یہ جو انہوں نے ان بھائی نے سوال کیا وہ سب سے اہم ہے، جو کہ دیکھیں ہماری حکومت نے آتے ہی جب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی اس وقت سے لے کر ہم 1 ارب سے 1.5 ارب روپے کے پیسے دے چکے ہیں. جتنے بھی میڈیا کے ہمارے واجبات تھے، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ تنخواہیں کچھ ایسے چینلز ہیں، کچھ ایسے اخبارات ہیں جو اپنے ان کو نہیں کر رہے. اور ابھی ہم میکنزم بنا رہے ہیں جس میں کہ ہم پہلے یہ یقینی بنائیں گے کہ جو تنخواہیں، جو امپلائیز کی تنخواہیں ہیں، وہ ان کی گارنٹی ہو کہ جن کو جو بھی پیسے مل رہے ہیں، جن چینلز کو، جس میڈیا ہاؤسز کو، جن نیوز پیپرز کو، تو وہ اپنی تنخواہوں کا وہ جو ہے تو ڈائریکٹ جو ہے نا ان کو ہم یہ تنخواہیں دیا کریں گے. تو اس کا یہ ایشو ہمارے لیے بہت قریب ہے، بیکاز ہم سمجھتے ہیں. بہت شکریہ. 3 بجے پھر پریس کلب میں وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ جنہوں نے ملکی وسائل کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا ان کا حساب کیا جا رہا ہے، عوام بے وقوف نہیں.